الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے تمہیں بے وقت پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس پانی کو مضبوط آماد جگہ میں رکھ دیا ایک معلوم مدت تک، پس ہم نے حسن و توازن سے ایک تخلیق کا عزم کیا تو ہم کتنی خوب جلوہ گری بخشنے والے ہیں۔ ہلاکت اور ویل ہوگی اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ سامعین ناظرین، آج ہماری سورہ المرسلات کی آیہ مبارکہ نمبر 24 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل آخری آیہ مبارکہ جس پر اختتام ہوا درس پاک کا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے پھر ہمیں اپنی یاد کی طرف توجہ کرنے کے لیے اور ہمیں احساس دلوایا ہماری تخلیق کا ذکر کر، اور یہ وہ مرحلہ ہے جو قرآن میں بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار ہمیں ہماری تخلیق کا جو پروسیس ہے، وہ تخلیق کا جو سسٹم نظام ہے، اللہ بار بار اس کو ہمیں ریوائز کرواتا ہے، یاد کرواتا ہے۔ یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے۔ شاید فرائض کے بارے میں اتنا نہیں آیا قرآن پاک میں جس قدر ہماری تخلیق کے بارے بار بار قرآن میں آیا۔ روزوں کے بارے اتنا نہیں آیا، زکوٰۃ کے بارے بھی اس قدر نہیں آیا، حج کے بارے بھی، نماز کے بارے بھی اتنی کثرت سے نہیں آیا جتنا ہماری تخلیق کے بارے بار بار ہمارے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ ایک سوال تو ہے نا، کیا وجہ ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہیں، بڑے فرائض میں سے، لیکن اس کا بھی اس قدر بار بار ذکر نہیں آیا مسلسل جتنا اس بات کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے، جس میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اے انسان، غور کر اپنی تخلیق پر، ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اس بات پر غور کرنا، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے بھی کوئی بڑی بات ہے، اور حقیقت یہی ہے یہ اس سے بڑی بات ہے، یہ اس سے بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو غور نہیں کرتے، اور جس چیز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، اس کو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور نہ اس پر یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس پہ غور کیجئے، اس لیے کہ ہم قرآن کو اس گہری نظر سے دیکھتے نہیں ہیں، قرآن کو اس گہری نظر سے پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے اسی کو سمجھ آئے گا نا جو قرآن کو بار بار گہرے انداز سے اس کے ایک ایک آیت میں غوطہ زن ہو کے غور سے پڑھے گا۔ لیکن اگر محض قرآن پاک کو ہم نے مخصوص چند ایک صورتوں تک اور چند ایک جگہ سے تلاوت کے لیے، اور وہ بھی بغیر تفسیر و وضاحت کے ہم نے رکھا ہوگا، تو ظاہر ہے ہمیں تو سمجھ یہ بات نہیں آئے گی۔ اب کیا فرمایا؟ الم نخلقکم من ماء مہین۔ یہ مہین کا جو معنی ہے نا، اگر اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ میں معنی کروں، یہاں مترجم نے تو بڑی احتیاط کی ہے، لیکن مہین کا ویسے معنی ہوتا ہے بے توقیر، جس کی کوئی عزت نہ ہو، بے معنی، بے وقت، توہین والا۔ توہین ہم کہتے ہیں نا، لفظ توہین، اہانت، اسی سے یہ مہین، اسی سے مہین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک بے وقت، حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا۔ ہم کہتے ہیں نا ہر شخص اپنی اصل سے پہچانا جاتا ہے،
کوئی بات کو کرے کہتے ہیں ہاں جی تیری اصل ایسی تو نے ایسا ہی کرنا تھا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے یعرف الانسان باصلہ، انسان اپنی اصل سے پہچانا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز اپنی بنیاد اور جڑ سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کی روٹ کہاں جا کے ملتی ہے، اس کی اصل کیا ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری اصل پتہ ہے کیا ہے؟ بے وقت چیز، حقیر چیز. تو جس کی اصلی حقیر ہو وہ اعلیٰ کیسے بن سکتا؟ نہیں نہ ہو سکتا. اس کی اصل ہی بے وقت ہو. کوئی بیچارہ چھوٹی کسی فیملی کا، جس سے ہمارے ہاں، حالانکہ اسلام میں تو ایسا نہیں لیکن ہمارے بنائے ہوئے معاشرے میں ہندو بڑا عرصہ یہاں رہ کے گیا، جیسے ان کے ہاں برہمن ہیں، شودر ہیں، خستری ہیں، تو ہم نے بھی وہی طبقات بنائے ہوئے قوموں کے. کوئی بیچارہ چھوٹی قوم کا اوپر چلا جائے نا تو وہ اس کی بڑی عزت دے کے کہتا ہم جانتے ہیں تیری اصل تو یہ تھی، تیرا ابا تو یہ کرتا تھا. ایسے ہی کہتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا کبھی اپنی اصل پہ بھی غور کر، تیری اصل کیا ہے. ایک بے وقت پانی کی بوند، ایک بے وقت پانی کی بوند، تو پھر یہ تو اتنا کیا بن گیا. اتنے بڑے جو تمہارے ساتھ سابقے علاقے اور اتنے عزتیں اور فلاں فلاں فلاں، کوئی خان، کوئی چودھری، کوئی فلانا، کوئی فلانا، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی کسی جناب، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی فلاں بیوروکریٹ، کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی ولی. یہ سارے درجے کس نے دیے؟ کبھی غور کیا؟ یہ سب اللہ نے دیے. بس انسان اگر اسی پہ غور کر لے تو سب سے بڑی عبادت یہی ہے. اگر انسان اس پر غور کر لے، میں دیر تک اس پر سوچتا رہا کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں سے بڑھ کر اس کو بار بار کیوں ریوائز کروایا ہے. اس لیے کہ عبادت کی اصل ہی یہ ہے. عبادت کی اصل ہی یہ ہے. جب انسان عبادت میں کھڑا ہو اور اس کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ تو کتنا حقیر ہے، اور یہ سارا جو کچھ تیرے پاس مرتبہ، عزت، مال، دولت، اولاد، گھر، یہ منصب، سارے کچھ ہے، یہ تیرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا دیا ہوا. یہ زبان سے ہم کہتے ہیں، دل سے کوئی نہیں مانتا. یہ جو مان جاتا ہے وہ علی حجویری بنتا ہے، جو مانتا ہے وہ ابو بکر صدیق بنتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی مرتضیٰ بنتا ہے. یہ ہم رسمن جملہ بولتے ہیں، جی اللہ کا دیا ہو، اللہ کا دیا ہو. اگر اللہ کا دیا ہو تو پھر اس کو اللہ کے احکام کے مطابق چلایا جائے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملازم کسی کے انڈر کام کرتا ہو اور وہاں وہ اپنی مرضی کر لے. دنیا کے باس سے تو ہم ڈرتے ہیں، جو سب کا باس ہے اس سے ہم نہیں ڈرتے. ایسے ہی نہیں ہے. جب کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ذرا یار ذرا سائڈ پہ آنا، ذرا باس کو پتہ نہ چل جائے. رشوت لے رہا ہوتا ہے نا پتہ، اور یار ذرا سائڈ پہ باہر آؤ، ذرا باس سے تو ڈر گیا، اس سے تو بچ گیا. کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا تھا باہر؟ اس کا مطلب ہے اس کو باس نہیں مانا. یہ اول ہے، یہی اصل حقیقت ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. آپ سارا دن کی باتیں دیکھ لیں، جب کوئی شخص بے ایمانی کرتا ہے، اس بندے کی نظروں میں تو خاک جھونک رہا ہے، دھول جھونک رہا ہے. کیا رب کی نظروں سے وہ چھپ گیا ہے؟ نہیں چھپ پائے. یہی کام ریڈی والے کا ہے، یہی کام اس کا ہے جو ملک کی بادشاہت پہ بیٹھا ہے. اس کا ملک پہ دھول کا چکر چلتا ہے، وہ وہاں چلاتا ہے. اس کا ریڈی تک تھا، اس نے ریڈی تک چلا لی. ایسا ہے نا جی. اللہ نے فرمایا کبھی غور کر، ہم نے تجھے بے وقت پانی سے پیدا کیا ہے. بے وقت پانی سے، اور بے وقت ہو کے تو اللہ کے آگے آتا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس پہ ڈر جاتا ہے. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّقِيمٍ، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس پانی کو رحم کے اندر ٹھہرنے کی جگہ عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے یہ ہم ہی ہیں. ہم نہ چاہیں تو کوئی صاحب اولاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے جب چاہیں، جس وقت چاہیں
نہ چاہیں تو نہ چاہیں، نہ چاہیں تو نہ چاہیں، الی قدر معلوم، ایک معلوم مدت تک پھر ہم رکھتے ہیں۔ اس پر ایک بڑی پیاری بات مفسر نے لکھی اور پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کیوں کیا، 9 ماہ کی مدت رکھی۔ عام طور پر میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو امام جو طحاوی تھے وہ 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے، 2 سال مادر رحم میں رہے، 2 سال جی، اور کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 ماہ کی عرض حمل کی، 6 ماہ بعد جو بچہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ عام جو پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں وہ 9 ماہ کا ہے۔ اب جب بچہ ٹھہرتا ہے اس کو ترتیب وار پہلے اس کو تھوڑا سا خون کی شکل میں بنایا، پھر تھوڑا گہرا، پھر بڑا، اور آہستہ 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 آہستہ۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے اس کو اس پروسیس اور مرحلے میں اس لیے رکھا تاکہ اس کی جو ماں ہے وہ اچانک ایک وزن اٹھانے پر کہیں بیچاری بے بس ہی نہ ہو جائے۔ ہم نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر بوجھ ڈالنا شروع کیا۔ کیا کریم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چیز ہوتی ہے بندہ اچانک کسی کے اوپر ڈال دے، نہیں اٹھا سکتا، ایک ہوتا ہے آہستہ 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 کسی کے اوپر بوجھ ڈالنا، وہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پروسیس بھی ہم نے اس لیے رکھا آہستہ 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 کہ اس کی ماں جو ہے اس کے بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اگر اچانک ہی پورا بچہ اس کے پیٹ میں آ جائے تو عورت کی تو ویسے ہی ڈیتھ ہو جائے، وہ بیچاری تو موت کے گھاٹ اتر جائے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہارا کتنا خیال کیا، ہم نے تمہارا وزن بھی اٹھوانا تھا تمہاری ماں سے، تو اس کو بھی ہم نے پروسیس میں آہستہ آہستہ رکھا۔ الی قدر معلوم، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ اور فرمایا وہ رحم اس قدر اندر، ایک پیٹ کے اندر ایک اور تاریک جگہ ہے، ایک اندھیر نگری ہے۔ غور کیا اس اندھیر نگری میں رزق کس نے پہنچایا؟ اللہ اللہ۔ کوئی سوراخ تو ہے کوئی نہیں کہیں سے پیٹ سے جہاں سے وہاں جاتی کوئی چیز، اور نہ خوراک کی نالی ہے جو رحم میں جاتی ہو۔ خوراک کی نالی تو پیٹ میں جاتی ہے ماں کے، اور رحم ایک الگ چیز ہے، وہاں سے تو کوئی چیز نہیں جا رہی۔ یہ کون سی ذات ہے جس نے وہاں پر رزق پہنچایا اور اس کی افزائش کو جاری رکھا؟ اب بچہ تو ظاہر اندر زندہ ہوتا ہے باقاعدہ، اب تو جدید سہولیات آ گئی ہیں، وہ 3 ماہ سے کہتے ہیں ہاں جی بچے کی گروتھ ہو رہی ہے، بچے کی گروتھ ہو رہی ہے، افزائش نسل ہو رہی ہے، آگے افزائش ہو رہی ہے، نسل افزائش اس کی ہو رہی، بڑھ رہا ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کی نمو ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کی گروتھ ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہوتا ہے۔ کیا صاحب کتنے منتھ کے بعد ہو جاتا ہے جی یہ ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اس کی جو گروتھ کا سسٹم میں جو آتا ہے اس کی جان کی روح کا، جی سائنس کے مطابق 1.5-2 ماہ۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، ہاں جی شریعت میں بھی جو ہے وہ 45 ڈیز ہے، 1.25 مہینے میں بن جاتا ہے، 30 ہاں جی 1.25 مہینے۔ اب اس کے بعد آپ کے آلات میں بھی وہ آ جاتا ہے کہ اب وہ زندہ ہے۔ اور اب تو لیٹسٹ جو باہر فورنرز نے اب اس پہ ریسرچ کر لی ہے، اب وہ تو اس بات پہ بھی پہنچ گئے ہیں، ہمارے ہاں یہاں پہ ابھی ظاہر وہ اتنا نہیں سسٹم، تو ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں فارنر ہے وہ بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب اب تو ہمارے ہاں یہاں تک ہے کہ جو ہی جو رحم میں سپرم پہنچتا ہے تو اس کی باقاعدہ جو ایک فزیکل سسٹم اس کی موومنٹ ہے، اب اس کو باہر والے اب اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں سائنس ابھی کا آگے کہاں تک پہنچے، لیکن مالک کا نظام آپ دیکھیں، مالک کا نظام دیکھیں آپ۔ فرمایا ہم نے اس کو درجہ بدرجہ کیا، فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اس کو حسن و توازن سے ایک تخلیق کا ارادہ کر لیا، اور ہم نے کتنے خوبصورت بہترین جلوے اس کو عطا فرمائے۔ پہلے فرمایا ایک حقیر بے وقت، اب حسین و جمیل، یہ پورا پروسیس بتایا میں۔
فرمایا اصل تمہاری حقیر ہے، اے انسان تیری اصل جو ہے وہ توہین امیز ہے، تیری اصل بے بکت ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو حسن و جمال عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جس نے تجھے ہنسی بنایا ہے اس کو ہنسی تحفہ ہی بھیج، اور وہ کیا ہے؟ وہ حسن عمل ہے، وہ حسن عمل ہے۔ اس لیے جب انسان کبھی اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، اللہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے انسان، تو واقعی توہین امیز تھا، میں نے تجھے حسن و جمال دیا، تو پھر واپس ادھر لوٹنا چاہتا ہے؟ فرمایا بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اب جس کو توہین والے کو میں نے باعزت بنایا، ہنسی بنایا، اب اس نے برائی کی، اللہ فرماتا ہے اب پھر مجھے تکلیف ہے اس بات پر۔ پھر اللہ فرماتا ہے تو نے میرے اس تخلیق کے نظام کو جھٹلایا ہے، تو نے میری اس عنایت کا انکار کیا ہے، میری عطاؤں کا انکار کیا، تو نے ناشکری کی ہے۔ ناشکری سب سے بڑا گناہ ہے، تو نے ناشکری کی ہے برا عمل کر کے اپنے عمل اور کردار سے۔ تو پھر سن لے، جو میری ان عنایات کا انکار کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے نا، اس کے لیے پھر ویل ہے۔ ویل، اب یہ بار بار یہ آیت آ رہی ہے، پہلے یہی آیت آئی تھی آیت نمبر 15 میں، پھر کل یہ آئی آیت نمبر 19 میں، اور آج یہ آیت نمبر 24 میں۔ پھر بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کا پھر انجام ویل ہے۔ ویل آپ سن چکے ہیں کہ ویل کیا خطرناک جگہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، جو عبادات سے سب سے بڑی عبادت ہے، ہمارا پیدائش، ہمارا وجود، ہماری اصل، ہماری حقارت، وہ ایک ناپاک اور بے وقت پانی، بے وقت پانی، ماء مہین۔ یہ جو مہین کا لفظ ہے یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے، یہ ہمیں بار بار چوٹ لگاتا ہے۔ یہ لفظ یاد کر لیں، ماء مہین، بے وقت، تحقیر پانی، حقیر پانی۔ ہم سب کی اصل وہی ہے، ہم سب کی اصل وہی ہے۔ پھر اس کے بعد، اس اصل کے بعد اللہ نے جس کو حسن دیا اور اس نے اپنے اس عطا کردہ حسن کا پہرا دے دیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے محبوب بندوں میں بھی شامل فرما لیتا۔ بس ہم نے اس کا پہرا دینا ہے، اپنے عمل سے، اپنے رویوں سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے معاشرتی رویوں سے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔